سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جوانوں اور شہریوں کا قرض دہشت گردی کے خاتمے کے ذریعے ادا کیا جائے گا۔ لکی مروت میں گزشتہ روز ہونے والے حملے میں شہید ہونے والے کیپٹن فراز الیاس سمیت 7 جوانوں کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ غزہ کی صورتحال کے جائزے کے حوالے سے کانفرنس میں شرکت کے لیے آج 2 روزہ دورے پر اردن روانہ ہوں گے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج دوبارہ شروع ہوں گے، جن میں قومی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی متعارف کروائی گئی کاروبار دوست پالیسیوں کی بدولت پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں 62% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ اور آئی سی سی T20 عالمی کپ میں نیو یارک میں بنگلہ دیش کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے آج ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے بہادر جوانوں اور شہریوں کی قربانیاں ہم پر قرض ہیں، جسے ہم نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے ذریعے ادا کرنا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں ضلع لکی مروت میں حملے کے دوران کیپٹن سمیت پاک فوج کے اہلکاروں کی شہادت پر گہرا صدمہ ہوا۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز لکی مروت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنانے کے نتیجے میں شہید ہونے والے کیپٹن فراز الیاس سمیت 7 قانون نافذ کرنے والے افراد کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور، افسران، جوانوں اور بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بعد میں شہداء کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور بہادر شہداء کی قربانیاں ان کے اس عزم کو مزید تقویت بخشتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج صبح چونیا کے قریب شہید کیپٹن فراز الیاس کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی۔ لکی مروت میں 6 بہادر جوانوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کرنے والے شہید کیپٹن کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطاء اللہ تارڑ، اعلیٰ فوجی حکام اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہید کے والدین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادر مسلح افواج کی جانب سے دی جانے والی بے مثال قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور قوم کے لیے مسلح افواج کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم نے شہید کیپٹن فراز الیاس کی قربانی کے اعتراف میں گاؤں کا نام بھی ان سے منسوب کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کا بھی اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار غزہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس میں شرکت کے لیے آج اردن کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ غزہ کی انسانی امداد کے لیے فوری اقدام کے عنوان سے کانفرنس کا اہتمام اردن کے شاہ عبداللہ دوم، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی جانب سے مشترکہ طور پر کیا گیا ہے۔ کانفرنس کا مقصد غزہ کی خراب صورتحال کے حوالے سے ایک اجتماعی رد عمل تیار کرنا ہے۔ کانفرنس کے موقع پر نائب وزیر اعظم کے شریک ممالک کے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ کانفرنس میں پاکستان کی شرکت مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے اس کی جاری کوششوں اور فلسطین کے مسئلے پر اس کی دیرینہ حمایت کی عکاس ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں ایوانوں کے اجلاس شام 5 بجے ہوں گے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر چودھری صالح حسین نے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے آخری حج پرواز کی روانگی کے ساتھ قبل از حج پروازوں کی کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے پیغام میں وفاقی وزیر نے قبل از حج فلائٹ آپریشن کی کامیاب تکمیل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی اور دیگر شراکت داروں کی محتاط منصوبہ بندی اور تعاون کا ثبوت ہے۔
مذہبی امور کے وزیر چودھری صالح حسین حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال خان محسود نے بتایا کہ وزیر مذہبی امور آج مکہ میں شروع ہونے والے گرینڈ حج سمپوزیم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ شرعی اصولوں پر عمل اور مناسک حج سے متعلق قوانین کی پاسداری کے عنوان سے گرینڈ حج سمپوزیم کا 48واں ایڈیشن آج مکہ میں شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج کی میزبانی میں منعقد کی جانے والی اس تقریب میں مسلم دنیا سے علماء اور مفکرین سمیت 500 سے زائد افراد شرکت کر رہے ہیں۔ تقریب کا مقصد حجاج کرام کو مناسک حج کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کی کوششوں کو یکجا اور بہتر کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستانی طالب علم اسرار خان کو آکسفورڈ یونین کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم اسرار خان کی کامیابی محنت اور ثابت قدمی کی شاندار مثال ہے۔ انہوں نے طالب علم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسرار خان کی کامیابی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور انہوں نے اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ سے تعلق رکھنے والے طالب علم اسرار خان ہیلری ٹرم 2025 کے لیے 617 پہلی ترجیحات کے ساتھ آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ امور کشمیر کے وزیر امیر مقام نے یقین دلایا ہے کہ حکومت سال 2024-25 کے لیے عوام دوست اور ترقی پر مبنی بجٹ پیش کر کے معاشرے کے غریب طبقے کو سہولت فراہم کرے گی۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے عوامی فلاحی منصوبوں کے دائرہ کار کو توسیع دی جائے گی اور غیر ضروری اخراجات مزید کم کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ حکومت مہنگائی پر قابو پائے گی اور عام آدمی کو ترجیحی بنیادوں پر ریلیف حاصل ہوگا۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں رواں سال ماہ اپریل کے دوران گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 62.3% اضافہ ہوا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق آئی ٹی برآمدات میں اضافہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی پالیسی اصلاحات اور کاروبار دوست پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مقامی کرنسی کی قیمت میں استحکام اور فری لانسرز کو مقامی اکاؤنٹس میں غیر ملکی کرنسی جمع کرانے کی اجازت بھی آئی ٹی برآمدات میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آئی ٹی برآمدات میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ 25,000 سے زائد آئی ٹی گریجویٹس اور فری لانسرز بھی ہیں جنہوں نے غیر ملکی کمپنیوں سے آمدن حاصل کی، جو زیر مبادلہ میں اضافے کا باعث بنی۔ پیشہ ورانہ تعلیم اور فنی تربیت کے ادارے کے چیئرمین بریگیڈیئر محمد ساجد کھوکھر نے کہا ہے کہ ٹویوٹا نے اپنے 6 سے زائد تربیتی اداروں کو عالمی معیاری کے تربیتی مراکز میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے تاکہ عالمی مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر ہنرمند افرادی قوت کے لیے ایک روشن مستقبل یقینی بنایا جا سکے۔ پی ٹی وی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوریا، جاپان اور خلیجی ممالک سمیت کئی ملکوں کو منتخب کیا جا رہا ہے اور تربیت پانے والے نوجوانوں کو ان ممالک میں بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھارت کے وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پاک فوج کے زیر اہتمام ہنزا کے علاقے علی آباد کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں مفت آٹزم اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ لوگوں اور والدین کے لیے آٹزم کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پاک فوج ہمیشہ سے پسماندہ علاقوں میں مفت کیمپوں کا اہتمام کرتی رہتی ہے۔ اور ایگزئی کے دلکش مقام میں جاری 3 روزہ قومی جشن بہاراں میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے میں بائیک اور جیپ ریلی، رسہ کشی، کبڈی، کشتی، جمناسٹکس، پتھر اٹھانے، تیر اندازی اور دیگر قومی اور علاقائی کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ فرنٹیئر کور نارتھ کے انسپکٹر جنرل میلے کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ نیو یارک میں ہونے والے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج بنگلہ دیش کا سامنا جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم اور
خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور بعض مقامات پر شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی 35، کوئٹہ 32، گلگت 31، مظفر آباد 38، مری 26، سری نگر 28، جموں 41 اور لیہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔